مجھے اور میرے خاندان والوں کو 13 سال سے جادو کا اثر ہے، تو سارے خاندان والے اکٹھے گھر میں بیٹھ کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، اور ایک بڑا تسلا سا پتیلا سا پانی کا بھر کے رکھ لیں، اس میں دم کرتے رہیں پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں پڑھتے رہیں، اور پھر وہ پانی پئیں بھی اور سارے گھر میں ڈالیں بھی، اور ہر آدمی اپنے بدن پر بھی ڈالے۔ یہ 11 دن کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان نہیں رہے گا۔ کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہوں، غلطی سے۔ اچھی بات ہے، بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، مزے کرو جناب، بلکہ کچھ لے کے رکھ لیا کرو، دوستوں کو دعوت دیا کرو۔ ایسی بے حیا قوم ہے، یہ تیری بیوی ہے کہ ماں ہے؟ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت زیادہ مالی مشکلات ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، نمازوں کی بھی پابندی کرتی ہوں، مشکلات کم نہیں ہوتی، تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے مشکلات کم کرے۔ انبیاء نے بھی 70 سال دعائیں مانگی ہیں، بعد میں قبول ہوئی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، کب جا کے ملاقات ہوئی؟ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب جدا ہوئے، اور ملاقات جب ہوئی آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ تم نے کل دعا مانگی تو آج ہو جائے۔ آپ کا کام ہے مانگتے رہو، باقی جب اللہ چاہیں گے دیں گے۔ میرے ایک آدمی نے پیسے ادھار لیے، اب اس نے واپس کرنے ہیں، لیکن اس کی کمائی جو آئے کی ہے وہ میرے لیے حلال ہے، اس کی کوئی کمائی ہے، تم نے اپنا قرضہ لینا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، کچھ کرے، تم اپنا قرضہ وصول کرو۔ ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 2 رکعت تو پڑھو گے نا۔ ایسے تو کوئی ایک وتر نہیں کہ 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاؤ، وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھ۔ ہم سلام نہیں پھیرتے، بات وہی ہے، وہ فصل کرتے ہیں، ہم فصل کرتے ہیں۔ اگر 1 رکعت وتر ہوتی تو حضور 3 صورتیں تو نہ بتاتے کہ پہلی رکعت میں آپ جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ جب تھا ہی ایک تو 1 صورت بتا دیں، 3 صورتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وتر تو ہوتے ہی 3 ہیں۔ ماہواری کو اگر حیض کو 10 دن پورے ہو جائیں، سفید رنگ آ رہا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا گلابی رنگ آ جاتا ہے، یہ دوائی کا، بالکل 10 دن کے بعد بی آپ پاک ہیں۔ 10 دن سے زیادہ حیض ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھو۔ اقل المدت، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو 10 دن کے بعد حیض نہیں ہے، بھئی یہ بیماری ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دواؤں کے اثر ہوتے ہیں، آپ بالکل غسل کریں، وضو کریں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عبادت کریں، سب کچھ کریں، آپ بالکل عمرہ کریں، آپ عمرہ کر سکتی ہیں، باقی بھی عبادات سب کر سکتے ہیں۔ 10 دن کے بعد آپ پاک ہو گئی ہیں۔ بات اصل میں لوگوں کے دماغ میں کچھ مسائل ایسے غلط بیٹھ گئے، جیسے مثلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں جی یہ ابھی چلہ گزارے گی تو پاک ہو۔ یہ انتہائی جھوٹ ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ خام خواہ کے لیے عورت کو 40 دن کے لیے عبادت سے بھی روکا ہوا ہے، نماز سے بھی، حج۔ اصل نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ کیا معنی؟ اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت تسلی کر لے، پاک ہو جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے۔ لیکن اگر بند نہ، پاک خون بند نہ ہو، بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو اب ہم اس کو دیکھیں گے 40 دن۔ 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیماری ہے، پھر وہ نفاس نہیں ہے۔ ورنہ اگر خون 2 دن، آج کل جیسے میڈیکل نئے طریقہ ولادت ہیں، وہ تو فوراً انجیکشن لگا دیتی ہیں، 2 دن کے بعد ویسے عورت صاف ہو جاتی ہے، خون بند ہو، جب تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا وہ پاک ہو گئی، اب روزہ رکھے، نماز پڑھے، خاوند سے ملے، سب کچھ جائز ہے۔